السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نایاب سا وظیفہ اور بڑا فیمس وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس وظیفے کا آج سے 7 صدی پہلے اس وظیفے کا ایک نام تھا۔ 100 سال پہلے اس وظیفے کا نام تھا پیسوں والا وظیفہ۔ یہ اس دور میں جب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی، لوگ اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں کا حال دیکھیے کہ وہ ان لوگوں کے ہاں اس طرح کے وظائف بڑے مشہور تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ہیلپ بھی فرماتا تھا، باوجود کہ ان کے پاس کوئی روزی کے وسائل نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس آج کل کی طرح کوئی جابز کی اپرچونٹیز نہیں ہوتی تھیں، وہ لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی زیادہ ٹیلنٹڈ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ جو ایک انسانیت کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے، اپنی خوشحالی اپنے گھروں میں لانے کے لیے، اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وظائف کی مدد سے، قرآن پاک کی مدد سے وہ اس کی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے تھے۔ تو آج کا یہ وظیفہ میں نے دوستو، آپ یقین کریں کہ بڑی مشکل سے یہ میں نے وظیفہ آج تلاش کیا ہے، اور بڑا ہی یہ انٹرسٹنگ سا لاجواب سا وظیفہ ہے۔ اس زمانے میں جو امراء ہوتے تھے وہ بہت زیادہ عیاش ہوتے تھے، ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ یوں سمجھ لیں کہ پرٹیکولر لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، باقی غربت ہر جگہ پہ اس وقت عیاں ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کے ہاں ایک وظیفہ بڑا ہی فیمس تھا کہ جو سب سے زیادہ غریب ہوتا تھا اس کو بادشاہ بھی ریکمینڈ کرتے تھے، اس وقت کے جو اسکالرز علماء ہوتے تھے وہ ان کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور اپنی غربت کا خاتمہ کریں۔ تو آج میں آپ کو 7 صدی پہلے والا آپ کو بڑا قدیم اس کو یہ وظیفہ ہے، یہ میں نے بڑی مشکل سے کتابوں سے یہ وظیفہ نکالا ہے، بڑا ہی لاجواب سا اور انٹرسٹنگ سا اور بڑا ہی افیکٹیبل یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کریں گے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ یہ وظیفہ اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پہ، اس ٹائم کے جو بچے ہوتے تھے، اپنے بڑوں نے، پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ وظائف اس طرح کا یاد کروائے ہوتے تھے، وہ بچے ان کو اپنی ننھی منھی زبان سے اس کو پڑھتے رہتے تھے، ہر آدمی کی زبان پہ ان کو یہ وظیفہ ان کو حفظ یاد ہوتا تھا۔ تو آج میں بھی آپ سے وہی 7 صدی پہلے والا جو وظیفہ ہے آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ اپنی دلی مراد کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے، آپ کی ضرورت تو پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے باوجود پھر آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ کلوز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قربت آپ حاصل کر لیں گے، کیونکہ وظیفے کا جو یوں سمجھ لیں کہ ٹاپک ہے وہ تو باکمال ہے، یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن پاک کی روح ہے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے، جس کو ہم قل اللہ احد کہتے ہیں۔ یہ پوری سورت اس وقت ہر بچے کی زبان کے اوپر ہوتی تھی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، وہاں اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھ لیں کہ ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایگری کرنے کے بعد پھر اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اس وظیفے میں یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے لوگوں سے. تو جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں ایک تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دوسرا آپ اللہ تعالیٰ کی قربت بڑی جلدی انشاءاللہ حاصل کریں گے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں سورت کے اندر. ناظرین آپ نے چلتے پھرتے جب آپ کو ٹائم ملے بس آپ نے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس کا ورد کرتے رہنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے. اور میں آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ بالوضو اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ آپ کو اثر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آپ قدیم وظیفے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی اپنی دلی مراد حاصل کریں گے. دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ وظیفے پسند آ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.